عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جا چکی تھی اور پاکستان میں ایک نئی حکومت جو پی ڈی ایم کے اتحاد سے وجود میں آئی تھی برسر اقتدار تھی اپریل 10 2022 کو۔ ہم اس ویڈیو میں بات چیت کریں گے پاکستان اور امریکہ کے ریسنٹ ٹرینڈز کے اندر اور ریسنٹ ٹائمز کے اندر ریلیشن شپ کو۔ چنانچہ نئی گورنمنٹ آنے سے پہلے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز بہت حد تک خراب ہو چکے تھے۔ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ایبسولیوٹلی ناٹ، جو عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ایک انٹرویو میں کہا۔ اس کے بعد امریکہ کے بار بار اصرار پر اور بہت سارے اور معاملات میں طالبان پالیسی کے اوپر، افغانستان پالیسی کے اوپر، انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو لے کر اور بھی کئی ایسے فورمز تھے جہاں پر پاکستان اور امریکہ کے انٹرسٹ جو تھے وہ کانفلکٹ کر رہے تھے۔ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز خراب تھے۔ اب اس سب کے دوران میں ایک گورنمنٹ پاکستان میں تبدیل ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنتے ہیں۔ اس سب سینیریو کے چینج ہونے کے بعد ہمارے پاکستان کے اور امریکہ کے فارن ریلیشنز کے اندر تبدیلیاں دیکھنے کو نظر آنے لگتی ہیں۔ اب وہ جو تبدیلیاں ہیں وہ اصل میں گورنمنٹ شفٹ ہونے کی وجہ سے، پالیسی شفٹ ہمیشہ آتی ہے تو وہ اسی کا ہی ایک پوسٹ امپیکٹ یا آفٹر شاک تھا جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ بہت اچھے مووز پاکستان کی طرف سے اور بہت اچھے مووز امریکہ کی طرف سے نظر آئے، لیکن وہیں ہم نے اس دوران میں یہ بھی دیکھا کہ کئی جگہوں پر پاکستان کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی۔ پاکستان ہمیشہ یو ایس کا الائے رہا۔ پاکستان نے ہمیشہ وار اینڈ ٹیرر ہو یا یو ایس ایس آر کے اگینسٹ وار ہو یا کوئی اور فرنٹ ہو، امریکہ کے الائے کے طور پر ورک کیا، لیکن پاکستان ہمیشہ ڈس اپوائنٹمنٹ میں رہا امریکہ کی طرف سے دی گئی کمٹمنٹ میں موسٹ آف دا ٹائمز۔ اب بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا، اس لیے اس ویڈیو کے اندر ہم جتنے بھی ریلیشنز اور مووز کو پڑھیں گے ان سے ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کو ملے گی کہ کچھ اتار چڑھاؤ والی سچویشن ہے۔ اب بھی ریلیشن اتنے فرینڈلی اور اتنے اسموتھلی اور گڈ ٹرمز کے اندر تو نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب بیڈ ٹرمز اور خراب بادل یا جو ایک سیاہ بادل منڈلا رہے تھے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کے اوپر، اور اس کی وجہ سے پاکستان فیس کر رہا تھا آئی ایم ایف کا پرابلم، ایف اے ٹی ایف کا پرابلم، وہ سارے پرابلم اب سالو ہونے لگے ہیں۔ یعنی اب ریلیشنز میں وہ جو کالے بادل تھے، وہ چھائے ہوئے تھے، وہ اب چھٹنے لگے ہیں، لیکن پھر بھی حالات اتنے خوشگوار نہیں ہیں کہ ہم کلیئرلی کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکیں۔ اب ہم پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کو ریسنٹ ٹائمز کے اندر کچھ مووز کے، کچھ ٹویٹس سے، کچھ واقعات سے اور کچھ سٹیٹمنٹ سے جانچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ عمران خان کی گورنمنٹ جانے سے پہلے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز خراب ہو چکے تھے، لہٰذا گورنمنٹ شفٹ ہوتے ہی جو بائیڈن کی پاکستان کی طرف پالیسی بھی شفٹ ہونے لگی۔ اب پاکستان کے اندر شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی، وہ گورنمنٹ جو پرو یو ایس تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے طاقتور حلقے جنہیں پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ چونکہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف تھنکنگ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایگزیکٹلی اسٹیٹ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو ان کے خیال میں پاکستان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ پاکستان یو ایس اور یو ایس کے الائز کی طرف ٹلٹ رہے، اور یہی تب سے شروع ہو گیا جیسے ہی شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا موو ہم نے دیکھا جب فارن منسٹر آف پاکستان مسٹر بلاول بھٹو زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پاکستان کے فلڈز کے اوپر، اور انہوں نے ریکویسٹ کیا امریکہ کو کہ وہ پاکستان کو فلڈ ریلیف پیکج اناؤنس کر کے دے۔ یعنی پاکستان نے اپنے مشکل وقت کے اندر امریکہ کو بطور دوست اپنی مدد کے لیے کال کیا، دعوت دی، لیکن اس وقت پاکستان کے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی
امریکہ کی طرف سے پاکستان کو صرف فار دا ٹائم بینگ $100 ملین سے زیادہ کا فلڈ ریلیف پیکج نہیں دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور وہ بڑا کنٹروورشل بھی ہوا. پاکستان کی طرف سے اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا اور تھنک ٹینکس کے اندر اور پالیسی میکرز نے اس کو ایک ڈسکریجمنٹ کے طور پہ لیا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ اینتھنی بلنکن صاحب نے کہا پاکستان کو کہ آپ چائنا کے پاس جائیں اور وہاں سے اپنا ڈیٹ جو قرضہ ہے چائنا کا پاکستان کو دینا ہے اس کو ریسٹرکچر کروائیں. آپ بجائے ہم سے مدد لینے کے آپ کے اوپر جو سب سے بڑا برڈن ہے وہ آپ کا لون ہے. آپ اس لون کو اس ڈیٹ کو ریسٹرکچر کروائیں, آپ کی اکانومی میں بہتری آ جائے گی. یہ تو ایسے ہم کسی سے مدد مانگنے جائیں اور وہ ہمیں کسی اور کے پاس بھیج دے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. لیکن پھر فلڈ ریلیف پیکج میں بہتری آئی. امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ کیا جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا, یعنی کچھ ٹرمز چینج ہوئیں, کچھ لین دین ہوا, لیکن بہرحال یہ ایک اچھی موو نہیں تھی دونوں کے ریلیشنز میں. یہ جولائی اگست کا یہ سین ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے نیکسٹ سپتمبر کے اندر ایک ایونٹ ہوتا ہے. پاکستان اور یو ایس کے درمیان ایک فورن ملٹری سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ فورن ملٹری سیل جسے FMS ڈیل کہا جاتا ہے, یہ 2018 کے بعد پہلی ڈیل تھی. اس کے اندر پاکستان کو $450 ملین کے اسپیئر پارٹس اور سروسز دیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے F-16 فائٹر جیٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. چنانچہ پاکستان کو یہ ڈیل ملنی تھی کہ انڈیا کی طرف سے, جو کہ آبویسلی پاکستان کا ایک سیکیورٹی اور بارڈر شیئر کرتا ہوا ایک رائیول ہے پاکستان کا روز اول سے ہی, تو اسے یہ بات کہاں ہضم ہونا تھی. لہٰذا مسٹر جے شنکر ہو از فارن منسٹر فار انڈیا, انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. ایون کہ وہ جو ایک ان کا ڈیلیگیشن گیا تھا امریکہ میں, انہوں نے ایک بلنٹ سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا, اور وہ بلنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے امریکن جو ڈپلومیٹس تھے اور جو پالیسی میکرز تھے ان کو دیا کہ آپ ہمیں بیوقوف نہ بنائیں. آپ ایک طرف انڈیا کے ساتھ گڈ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ کوآڈ کا پارٹ ہیں, ایک طرف آپ سیکیورٹی ریلیشن ڈیفنس پارٹنرشپ بنا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, اور دوسری طرف آپ پاکستان کو ایک ایسا ملک جو انڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اس کو آپ ملٹری ایڈ دے رہے ہیں, ملٹری ایگریمنٹس کر رہے ہیں, ان کو فائٹر جیٹس دے رہے ہیں. اور انڈیا اوبویسلی F-16 جو فائٹر جیٹس ہیں ان سے ہمیشہ انڈیا کو پرابلم رہی ہے. اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ انڈیا نے یہ بھی ایلیگیشن لگایا تھا جب بالا کوٹ سٹرائکس ہوئیں اور اگلے دن 27 فیبروری کو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, تو انڈیا کا جو MiG-21 طیارہ تھا ابھینندن والا گرایا, اس کو انڈین ایکیوز کرتے ہیں کہ F-16 کی مدد سے ہی گرایا گیا تھا, اور وہ انکمفرٹیبل ہیں F-16 اور پاکستان کے اس کے استعمال سے. لہذا انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, جس کے جواب میں نیڈ پرائس نے آ کر 27 سپتمبر کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں آ کر بیان دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی امریکہ کے انٹرسٹ میں ہیں. لہذا اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ عالمی منظرنامے پر واضح ہو گیا کہ اب امریکہ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز چاہ رہا ہے. مزید اس کے علاوہ جب پریس کانفرنس آتی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ایک نارملائزیشن آف ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. انہوں نے ارج کیا پاکستان اور انڈیا دونوں کو ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے, جیسا کہ وہ جو پریس کانفرنس تھا اس کے تھیم سے یہ پتہ چل رہا تھا. Both as partners, because we do have in many cases shared values, we do have in many cases shared interests, and the relationship we have with India stands on its own. The relationship we have with Pakistan stands on its own. Similarly, انڈیا جب بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا تھا
F-16 ڈیل کو FMS ڈیل جو $450 ملین کی پاکستان کو مل رہی تھی F-16 کے لیے، اس وقت امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے آ کر یہاں پاکستان کی پوزیشن کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور جے شنکر نے اس کو کرٹیسائز کیا، بعد میں بہت دفعہ کرٹیسائز کیا. تو اینتھنی بلنکن صاحب جو تھے، انہوں نے پاکستان کا رائٹ جو تھا، رائٹ آف ڈیل، اس کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا پاکستان رائٹ رکھتا ہے اپنے جو ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ اچھے رکھنے کا، ڈیل کرنے کا، چیزیں خریدنے کا. سملرلی امریکہ یہ رائٹ رکھتا ہے اپنے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ بہتر رکھنے کا، پاکستان کو چیزیں سیل کرنے کا. اور چونکہ یہ ڈیل ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ کوئی یہ نئی ڈیل نہیں ہے. ہاں 4-5 سال بعد ہو رہی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. یعنی ڈاکٹر جے شنکر صاحب انڈیا کے فارن منسٹر کے طور پہ اس پہ اعتراض کر چکے تھے، ایک ٹلٹ شو کیا انہوں نے، ایک پریشر بلڈ کیا، لیکن امریکنز نے پاکستان نیریٹو کو سپورٹ کیا. تو یہ ایک اچھا، نہ صرف اینتھنی بلنکن صاحب اور نیڈ پرائس صاحب، ان دونوں صاحبان کے پریس کانفرنسز، ان کی اسٹیٹمنٹ سے ایک اچھے ریلیشن شپ کا اظہار کیا گیا پاکستان کے ساتھ. یہ ان کی ویڈیوز، ان کی اسٹیٹمنٹس، ان کی پریس کانفرنس اور ان کے ویوز نے پاکستان اور US کے ریلیشنز کے بارے میں اچھی انڈورسمنٹس دیں. وہیں جب پاکستان کے اندر حالات خراب تھے، پاکستان کے اندر فلڈز آ رہے تھے، تو US ایمبیسی نے ایک فرینڈشپ سائن دیا ایک ٹویٹ کے اندر، اور ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے لکھی کہ اے گڈ فرینڈ میکس ایون بیڈ ٹائمز گڈ. تو یہ پاکستان کے مشکل ترین حالات، مشکل ترین وقت کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ امریکن ایمبیسی ان پاکستان کی طرف سے ایک فرینڈشپ سائن تھا، ایک سگنل تھا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریلیشنز کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے. یہ کچھ بہترین مووز تھیں پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کے اندر بہتری کے لیے، خوشگواری کے لیے. پاکستان کی طرف سے بھی اچھے ٹویٹس، اچھی سٹیٹمنٹس جاتی رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس پہ ورک کیا، ہمارے فارن آفس نے بھی اس کے اوپر ورک کیا، ہماری فارن پالیسی میں ٹلٹ بھی پرو امریکہ گیا، اور اس کا پاکستان نے بینیفٹ بھی اٹھایا. جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن کو بہتر کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت ہارڈ ورک کیا، اور ان کی ٹیم نے بھی کیا. اس کو ہم قابل ستائش، یہ ان کا کام تھا. پاکستان ایک مچ نیڈڈ سچویشن میں تھا. پاکستان فلڈز کے بعد بیار و مددگار تھا. چائنا ہمارے لیے اوبیسلی فرینڈ ہے، لیکن اتنا بڑا پاکستان کو ہیلپ نہیں کر سکتا، اتنا سپورٹ نہیں کر سکتا، اور انف سپورٹ پاکستان کو زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ امریکن سپورٹ کی ہوتی ہے. تو دیٹس وائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہتر پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا. جنرل باجوہ صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اکتوبر کے اندر وزٹ کرتے ہیں پینٹاگون کا، امریکہ کا. 5 دن کا ان کا جو دورہ تھا، اس دورے کے اندر ایک ایسی چیز ہوئی جس نے ریلیشنز کو مزید مضبوط کیا، اور وہ یہ تھا کہ امریکن جو جنرلز تھے، پینٹاگون کے جو چیفز تھے، اور امریکن جو ایڈمنسٹریٹرز تھے، خاص طور پہ جو سیکیورٹی ایڈمنسٹریٹرز تھے، انہوں نے پینٹاگون کی طرف سے جو پاکستان کے آرمی چیف اس وقت کے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو آنر کارڈون دیا گیا. یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو پاکستان کے کسی آرمی چیف کو پہلی دفعہ دیا گیا، اور یہ دیا ان کو اس وجہ سے گیا کہ انہوں نے اپنے 6 سال کے لمبے ٹینیور میں TTP کے اگینسٹ اور ٹیررزم کے اگینسٹ بہت زیادہ آپریشنز لانچ کیے. پاکستان کو پیسفل بنانے کے لیے انہوں نے ورک کیا. اس کے علاوہ انہوں نے پرو امریکن پالیسیز بنائی پاکستان کے اندر، جو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کو بہت حد تک بہتر کرتی رہیں، اور انہوں نے اس میں اپنا کردار بھی ادا کیا. یہ وہ سب محرکات تھے جنہوں نے پاکستان کے ریلیشنز کو بہتر کر رکھا تھا، کر دیا تھا. ایک ایسی سچویشن سے، ایک ایسے اسٹیٹ سے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانے والی تھی، اور پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز ایک بہت ہی کمزور پوائنٹ اور ٹرمز کے اوپر آ چکے تھے. اب
اگلی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ ریسنٹ ایونٹس کیا ہوئے، یعنی یہ ہم اکتوبر نومبر تک کے ایونٹس کو دیکھ چکے ہیں، ہم ٹویٹس کو دیکھ چکے ہیں، ہم سٹیٹمنٹس کو دیکھ چکے ہیں، ہم وزٹس کو دیکھ چکے ہیں. تو اب ہم اس کے بعد کے ایونٹس کو دیکھیں گے. اگلی ویڈیو میں مزید اس کے اوپر انالیسس دیکھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کے لیے، پاکستان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کہاں کہاں پاکستان کو ضرورت ہے اور کہاں کہاں امریکہ پاکستان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اوکے جی.